حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو اللہ دین کی بات سننے کی توفیق دیتے ہیں یا جو بندہ اللہ کے دین کی فکروں پر جمع ہوتا ہے بیٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ والا اس کو دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس پر میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت مغفرت تو ہمیں پتہ لگتی ہے، بار بار مذاکرے میں آتی ہے کہ اللہ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں جی اللہ اس بندے کی جو دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوتا ہے بیٹھتا ہے، اللہ جل شانہ والو اس بندے کی ایسے ماحول سے، ایسی فضا سے، ایسی ہوا سے حفاظت فرماتے ہیں جو ماحول، جو ہوا، جو فضا انسان کو بے دین بنا دیتی ہے۔ جیسے آج کا ماحول ہے، آج کا ماحول 100% بے دینی کا ماحول ہے، یعنی بے دینی اس سطح تک پہنچ گئی، بے دینی کا یہ عالم ہے کہ آج میرے دوستو بزرگوں ایمان والا ایمان چھوڑ کر بھاگ رہا۔ دیکھو ابھی گوا میں ہوا، منی پال میڈیکل کالج ہے گوا کے قریب، بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے۔ تو عربی نسل کے 4 نوجوان وہاں پڑھنے آئے، رہنے والے عرب کے تھے، سرزمین عرب سے یہاں آئے، لیکن ماحول دین کے خلاف تھا، ماحول بے دینی کا تھا۔ تو چاروں کے چاروں دوستوں بزرگوں عیسائی بن گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بے دینی۔ آج ہمیں دوستوں بزرگوں بے دینی پر افسوس بھی نہیں ہے، بے دینی اتنی بڑھتی جا رہی دوستوں بزرگوں کہ آج بے دینی باہر تک تھی، اب بے دینی میرے گھر تک آ گئی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم تو دوستوں بزرگوں بس اپنی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ سارے انسانوں کو ایک ہی فکر ہو، کسی سے ملاقات کر لو، کسی سے بات کر لو، کیا کہتے کہ باپ کما لے، ماں پکا لے، بیٹا کھا لے، صبح بھی اسی میں، شام بھی اسی میں، زندگی تمام اسی میں، کہ دن بھر ہم دکان کے اندر، رات کو دکان میرے اندر، صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جس سے بھی ملاقات کرو، کوئی بھی بات کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کرو، جڑنے کی بات کرو، آدمی صرف اپنی دنیا کے حالات کو سامنے رکھتا ہے۔ دنیا کو سامنے رکھتا ہے، حالانکہ دنیا کو سامنے رکھنا ہی نہیں ہے۔ دنیا ایسی چیز ہی نہیں جسے سامنے رکھا جائے، دنیا تو پیچھے کی چیز ہے۔ سامنے تو دعوت ہے، دعوت کی محنت ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ کو یہ اللہ کے رسول نے سکھایا تھا کہ صحابہ رضی اللہ نے کبھی دنیا کو آگے رکھا ہی نہیں، صحابہ نے دنیا کو پیچھے رکھا۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوستوں بزرگوں تجارت بھی کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ کوئی ذریعہ معاش حاصل نہیں کرتے تھے، سب تجارت کرتے تھے، سب اپنے ذریعہ معاش حاصل کرتے تھے۔ لیکن دوستوں بزرگوں وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم تجارت کرتے 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 اتنی تجارت کی کہ ہماری پہچان بھی تجارت، ہماری پہچان بھی ملازمت۔ حالانکہ ابو دردہ رضی اللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پھول بیچا کرتے تھے، پھولوں کا کاروبار تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجوروں کا کاروبار تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستو بیچا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورے بیچا کرتے تھے۔
इक़दार बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोस्तों वो लकड़ियों का कारोबार था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चादरें बेचा करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इतर बेचा करते थे। माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लकड़ियों का कारोबार था। और अब्दुर्रहमान बिन औफ यूँ कि इतने बड़े ताजिर है कि पनीर के एक्सपोर्टर हैं आप। पूरे अरब में आपका पनीर एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट होता था। लेकिन कभी दोस्तों बुजुर्गों ताजिर बनकर जिंदगी नहीं जी, कभी नहीं बने ताजिर। तिजारत की जरूर, लेकिन ताजिर नहीं बने। और हमारा मकसद जब से तिजारत बनी, मुलाजिमत बनी, कारोबार बना, तो लोग हमें उसी पहचान से जानते हैं। हमारी पहचान दुनिया बनी, आखिरत नहीं बनी। इसलिए हर साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि नबी जी न हम दुनिया में थे और ना हमें दुनिया में रहना, हमारा घर तो आखिरत है। अब हमारे सामने दुनिया, तो लोग हमें दुनिया से पहचान रहे हैं कि दुकान पे लिखा हुआ क्या कि अब्दुल मजीद भाई चप्पल वालों की दुकान, जाओ कि अब्दुल मजीद भाई चप्पल का कारोबार करते हैं, तो दुकान पे वही लिखवाया। एक इलाके में गए, मैंने कहा भाई सलीम भाई से मिलना, बोले 4 सलीम है, कौन से मिलोगे? महल्ले में 4 सलीम है, किससे, कौन से सलीम से मुलाकात करनी? मैं बोला वो डाक खाने में, को बोलो ना सलीम भाई पोस्टमैन। एक इलाके में भाई यूसुफ साहब से मिलना, बोले महल्ले में 11 यूसुफ, कौन से यूसुफ से मिलवाए? मैं बोले वो बस वगैरह में, बोले हाँ बोलो ना यूसुफ भाई कंडक्टर। एक साहब से मुलाकात, भाई आपका नाम? मेरा बोला इनायत भाई तरकारी। भाई आपका नाम? कि मेरा नाम सलाम भाई होटल। जो काम कर रहे वो पहचान, जो तिजारत कर रहे वो पहचान। क्यों? कि इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वही हमारी पहचान बन गई। हालांकि क्या पहचान बनाने आए यहाँ अपनी? भाई हमें तो वो करना जो साहबा ने किया। हालांकि दुनिया भी नहीं है हमारे पास, दुनिया की शक्ल है। इन शक्लों ने दोस्तों बुजुर्गों हमें अंदर से बदल दिया, ईमान भी बदल दिया, यकीन भी बदल दिया, शक्लों ने। हालांकि हकीकत नहीं है हमारे पास, सिर्फ दुनिया की शक्ल है। जैसे मिसाल देते ना, कह लेंगे पत्थर है, पत्थर बीच रास्ते में रखा है। किसी वतनी भाई को बुलाओ, उससे कहो क्या है ये? बोलेगा पत्थर है। फिर उससे पूछे भाई तेरे दिल के अंदर इसकी कोई कदर, अजमत, मोहब्बत कुछ है? तुझे इससे कोई उल्फत है? तुझे कोई इससे कोई निस्बत है? वो कहेगा नहीं, मुझे इससे कोई निस्बत नहीं है, मुझे इससे कोई मोहब्बत नहीं है, तो पत्थर है, पड़ा है रास्ते में, भला मुझे क्यों उससे मोहब्बत होने लगी? अब क्या करना? वहां से उस पत्थर को उठाना और एक नक्काश को बुलाना, नक्काश से कहना तुझे इसके अंदर एक बेहतरीन बुत बनाना है। अब उसने बुत बना दिया। फिर एक पेंट वालों को बुलाओ, उसे बोलो तुझे इसके अंदर पेंट करना है, उसने पेंट कर दिया। गरज ये कि वो एक बुत बन के तैयार हो गया, उसको फिर उसी जगह रखा जहां से उस पत्थर को उठाया था, और रखकर फिर उसी वतनी भाई को बुलाया और बुलाकर क्या कहो, भाई तेरे दिल के अंदर इसकी कोई अजमत, मोहब्बत, कदर, कीमत कुछ है? बोलो सच्ची ईमानदार से क्या बोलेगा वो? है भाई, मुझे इससे मोहब्बत भी है, इसकी कदर भी है, इसकी मेरे दिल के अंदर कीमत भी है। हाँ, इसकी तो इतनी मोहब्बत है कि हो ही इसी से रहा, सब कुछ ये कर रहा हमारा। बोलो क्या हुआ? बोलो आदमी वही है, जंगा वही है, चीज वही है, सिर्फ बदला तो क्या बदला? कि भाई क्या बदला? शक्ल। तो शक्ल बदलने पे आदमी बदल गया। अब तक कोई कीमत नहीं थी, अब सबसे ज्यादा कीमत हो गई। अब तक उससे कुछ नहीं होता था, अब क्या कह रहा? नहीं, इसी से सब कुछ हो रहा।
اچھا اس کے بالمقابل ایک سونے کی مورتی رکھی ہے اسی جگہ. ایک مسلمان کو بلاؤ, مسلمان سے کہو بھائی تیرے دل کے اندر اس کی کوئی قدر قیمت عظمت محبت کچھ ہے, کیا کہے گا وہ؟ بولو بھائی کیا کہے گا؟ نہیں میرے دل کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں ہے, اس کی کوئی عظمت نہیں ہے, اس سے مجھے کوئی الفت نہیں ہے, اس سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے. اچھا کیا کرنا؟ اس مورتی کو وہاں سے ہٹا کر اس کے چھوٹے چھوٹے سکے کرنا گولڈ کے, اور سکے کر کر ایک تھیلی میں بھر کر اسی جگہ رکھ دینا جہاں سے اس کو اٹھائی. اچھا پھر بولا اس کو, بلا کر کیا کہو کہ بھئی تیرے دل کے اندر اس کی کوئی قدر قیمت عظمت محبت کچھ ہے؟ کیا بولے گا وہ؟ ہاں بھائی ہے, عظمت بھی ہے, مجھے اس سے محبت بھی ہے, اس سے فلاں کام بن جاتا ہے. کیا ہوا؟ آدمی وہی ہے, جگہ وہی ہے, چیز بھی وہی ہے, بدلا تو کیا بدلا؟ شکل. تو شکل بدلنے پہ دوستو بزرگ اندر کا ایمان بدل گیا, یقین بدل گیا. تو آج اسی طرح دوستو بزرگوں اس دنیا کی شکل نے ہمیں بدل دیا. ہم کرنے کیا آئے تھے اور کر رہے کیا بننے آئے تھے بن کیا رہے. کون سی ذمہ داری ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا تھا اور ہم کون سی ذمہ داری میں لگ گئے. دعوت دوستو بزرگوں ذمہ داریاں پورے کرنے کا کام ہے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حال میں, ہر جگہ, ہر موقع پہ, غمی ہو خوشی ہو, بیماری ہو تندرستی ہو, راحت ہو آرام ہو, ہر جگہ دوستو بزرگوں ہر حال میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستو بزرگوں اس کام کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے پورا کیا. کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مبارک صحابی ہیں, ساری زندگی بخار میں رہے, ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ان سے بخار ہلکا نہیں کیا گیا. کہ 16 سال کی عمر سے لے کر دوستو بزرگوں 94 سال کی عمر تک بخار میں زندگی گزاری ہے, ایک منٹ کے لیے بھی بخار ہلکا نہیں کیا گیا. دعوت کے سارے تقاضے 150 جنگیں انہوں نے دوستو بزرگوں 150 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے, ایک منٹ کیسا بخار ہلکا نہیں کیا گیا. ہمیشہ دعوت کے مقدم تقاضوں کو دوستو بزرگ مقدم سمجھا, دعوت کے ہر کام کو دوستو بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھا. پھر کیسے مقبول ہوئے اللہ کے یہاں؟ کیونکہ ایسے قبول ہوئے کہ صبح شام اللہ جل شانہ والا 70,000 فرشتوں کو دنیا میں بھیج کر کہتے تھے کہ جاؤ میرے عمران بن حسین کی عیادت کر کے آؤ. اور روایتوں میں لکھا, علماء فرماتے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ زمین پر آتا تھا دوبارہ واپس نہیں آیا, ہر روز اللہ پاک نئے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے تھے. ہر حال میں صحابہ چلے ہیں, بھوک کے حالات ہو, بیماریوں کے حالات آئے, کیسی کیسی تنگی کا زمانہ ان لوگوں نے گزارا ہے, کیسی کیسی تنگی کا زمانہ, کیسے کیسے حالات میں میرے دوست بزرگ انہوں نے زندگیوں کو گزارا ہے. اور پھر اللہ نے دوست بزرگ ان کی قربانیوں کو, ان کی محنتوں کو دوست بزرگ ضائع نہیں کیا. پھر اللہ پاک نے ان کو ایسا قبول فرمایا دوست بزرگوں کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے انہوں نے وہ کام کر کر دکھائے دوست بزرگوں جن کا کوئی تصور نہیں ہے. ایسے کام کر کر دکھائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے. اس لیے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت میں ہم لگے ضرور ہیں لیکن آج تک ہم نے اپنے آپ کو قبول نہیں کرایا. صحابہ رضی اللہ نے محنت میں لگنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو قبول کرایا تھا. جب وہ دعوت کی مبارک محنت میں لگ کر انہوں نے اپنے آپ کو قبول کروایا تو پھر اللہ پاک ان کے عمل پر دوست بزرگوں آسمان سے فیصلے بھیجتا تھا. وہ قبول ہوئے تو اللہ نے دوست بزرگوں قبولیت پیدا فرما دی. ابھی ہم قبول ہی نہیں ہوئے, کام ہمارے مذاکروں میں ہے, محنت میں نہیں ہے. قربانی ہمارے مذاکروں میں ہے, محنت میں نہیں ہے. ہاں کیسے کیسے حالات اور پھر کیسے کیسے صفات کا اللہ پاک انہوں نے مالک بنایا. کہاں سے کہاں پہنچے صحابہ.
کیسے ان کے ایمان کا معیار، ان کی ایمان کی سطح، ان کا اللہ کی ذات کا بھروسہ، اور کیسے کیسے عمل. اللہ اکبر. کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ایک علاقے میں، جاؤ وہ علاقے کو فتح کر کے آؤ. وہ گئے اس علاقے میں. علاقے کے ذمہ داروں نے آ کے ان سے بات کی کہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کرو. کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ایک سمجھوتا کر لیں، ایک ایگریمنٹ کر لیں؟ کہ کیا؟ کہ دیکھو جس علاقے میں اس وقت تم ہو اس علاقے میں پورا کا پورا فروٹ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں پھل ہی پھل ہے، اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں شہد ہی شہد ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شہد کا علاقہ ہم رکھ لیں اور فروٹ کا علاقہ تم رکھ لو؟ تو کیا کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ نے للکار کر، نہیں نہیں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے نبی نے کہا. ہم تو اپنے علاقے کے فروٹ کو لائیں گے اور کاٹ کاٹ کر تمہارے شہد میں ڈبو کر کھائیں گے. ہاں، تمہارے شہد میں ڈبوئیں گے اور کھائیں گے. جیسا کہہ دیا، جیسا بتلا دیا، ویسا صحابہ نے کر کے دکھایا. کیسی کیسی صفات کے مالک. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرا فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں کیونکہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں تو مجھے خواب آیا. خواب میں یہ آیا کہ ایک بڑھیا کھجوروں کا تھال لے کر مسجد میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لیے بیٹھے. وہ بڑھیا نے آ کر سلام کیا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کھجوروں کا تھال لائی ہوں آپ کے لیے، آپ اسے قبول کر لیجئے اور صحابہ میں تقسیم کر دیجئے. اللہ کے رسول نے قبول کی، صحابہ میں بانٹی، سب کو ایک ایک دی، سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دی. تو حضرت علی رضی اللہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین ایک کھجور اور دے دیجئے، مجھے ایک اور دے دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے منع فرما دی. اللہ کے رسول نے دینے سے منع فرما دی. تو یہ خواب سے اٹھے، سوچنے لگا بڑا عجیب خواب ہے. اب وضو کیا، مسجد میں گئے تو جا کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور صحابہ سے وعظ فرما رہے. یہ بھی بیٹھ گئے تو دیکھا اتنے میں وہی بوڑھیا جس کو خواب میں دیکھا کھجوروں کا تھال لے کر آئی اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین یہ کھجوروں کا تھال لائی ہوں آپ کے لیے، آپ اسے قبول کیے، صحابہ میں بانٹ دیں. تو حضرت عمر نے سب کو ایک ایک دی، حضرت علی کو بھی ایک دی. تو حضرت علی رضی اللہ کہنے لگے امیر المومنین ایک کھجور اور دے دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ علی اللہ کے رسول نے تجھے دوسری دینے سے منع کر دیا تو عمر کی کیسی فراست تجھے دو دے دے. عمر کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ نبی سے آگے بڑھ جائے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ چیز ان کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ اتنی بڑی صفات کا مالک اللہ نے کیسے بنایا تھا؟ حالانکہ ہم اور آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ کی زندگی ہے، کیسے تھے آپ، لیکن اسی محنت نے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچایا ان کو، کہاں سے کہاں پہنچایا. اس لیے فرماتے ہیں آدمی کی ترقی جو بزرگوں اس کے قربانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. آدمی جیسی قربانی دے گا ایسے دوست بزرگ ترقی بڑھے گی. ہاں، کیسے کیسے دوست بزرگوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. جب حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لایا گیا رائے سے تو کسی نے آپ کی والدہ کو خبر کی کہ بیٹے کا جنازہ آ گیا، بیٹے کا جنازہ آ گیا ہے. تو آپ گئی، دیکھ کر مسکرائی، مسکرا کر کہا بیٹے یوسف جب تو 16 سال کا تھا تب تجھے میں نے ایسے سوتا دیکھا تھا، یہ آج دیکھ رہی ہوں. یا تو جب دیکھا تھا جب تو 16 سال کا تھا، یا میں تجھے آج دیکھ رہا ہوں کہ آج تو اس طرح سویا ہے. میرا بیٹا یوسف بہت رویا ہے امت کے لیے، میرا بیٹا یوسف بہت جاگا ہے امت کے لیے، میرا یوسف بہت تڑپا ہے امت کے لیے.
مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں آئے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے. تو اہلیہ تو گھر میں چلی گئی اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت کے کمرے میں گئے. تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں صفائی ہو رہی. صفائی کرنے والے صفائی کر رہے, پینٹ کرنے والے پینٹ کر رہے. تو یہ فرماتی کہ میں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے پوچھا کہ بہن کیا بات, گھر میں جو اتنی صفائی ہو رہی, پینٹ ہو رہا, کیا بات ہے؟ کوئی مہمان آ رہے گھر میں یا کوئی پروگرام ہے جو اتنی صفائی چل رہی, اتنا پینٹ چل رہا؟ تو کہنے لگی نہیں بہن, حضرت تشریف لا رہے. تو میں سوچنے لگی شاید حضرت کہیں سفر میں گئے ہوں گے, کافی دنوں کے بعد لوٹ رہے ہوں گے. تو میں نے کہا کہیں سفر میں گئے تھے حضرت؟ کہ نہیں, یہ جو سامنے دیوار دیکھ رہی نا, اس کے پیچھے سے آ رہے, اس کے پیچھے سے آ رہے. تو کہ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا دیوار کے پیچھے سے آ رہے ہیں, کیونکہ میں سمجھی نہیں. میں نے کہا کیا بات, اس دیوار کے پیچھے سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہ اچھا کتنے دنوں میں آ رہے؟ بولے پورے 7 مہینے میں گھر میں آ رہے ہیں. 7 مہینے. تو یہ بات حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے, مولانا علی میاں ندوی کی اہلیہ نے حضرت سے کہی. مولانا علی میاں ندوی سے کہا, کہنے لگے اپنے دوست یوسف کو سمجھاؤ, بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے گھر میں آنے کا کہ دیوار کے پیچھے رہتے ہیں, 7 مہینے میں گھر میں آتے. کیا بیوی بچوں کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ بیوی بچوں کو کوئی حق نہیں ہے. جب یہ بات مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہی تو حضرت نے یوں فرمایا کہ حضرت میں نے اور میری بیوی نے طے کر لیا, اور میری بیوی نے کہا کہ ہم تو اللہ سے لیں گے اپنے حق کو. آپ خود بتاؤ حضرت, میرے ایک بول پر, میرے ایک زبان کے نکلے ہوئے بول پر, میرے کہنے پر لوگ یہاں زندگیاں لگانے کو تیار ہیں, اور میں گھر میں جا کر اپنی بچے کے چوچلوں میں لگا رہا ہوں. زندگیاں لگی ہیں, زندگیاں. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہمارا آپ کا کیا لگا؟ کچھ بھی نہیں لگا. جب لگانے کا وقت آتا ہے دوستوں بزرگوں, ہم لوگ بزرگوں سوچتے ہیں, اور وہ لوگ دوستوں بزرگوں بغیر سوچے لگایا کرتے تھے. کتنا لگاتے تھے؟ یوں کہ اتنا لگایا میرے دوستوں بزرگوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شور ہوا, شور. تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے کانوں میں پڑی. تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا ذرا دیکھ کے آؤ کہ باہر کس چیز کا شور و گل ہو رہا. تو خادمہ گئی, جا کے دیکھ کے آئی تو دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا نفع کا مال آیا ہے. اور کتنا مال آیا تجارت کے نفع کا؟ کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہے اور آخری اونٹ مصر میں ہے, اس کا شور و گل ہے. تو جا کر کہا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے خادمہ سے کہا کہ جا یہ کہہ کر آؤ کہ امی جان یہ پوچھ رہی کہ عبد الرحمن اس مال کے ساتھ جنت میں جاؤں گے؟ یہ وہ طریقہ ہے جنت میں جانے کا کہ تم مال کے ساتھ جاؤ گے جنت میں, جاؤں گے اس کے ساتھ جنت میں, یہ ہے وہ طریقہ؟ تو جا کے کہا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اچھا امی جان کہہ رہے کہ ہاں. تو آپ نے فوراً ایک منادی کرا دی مدینے میں, دیکھو بھائی عبد الرحمن بن عوف کا جو تجاری قافلہ آیا ہے وہ سارا مدینے والوں کا ہے, جو جتنا لے کے جا سکتا لے کر چلا جائے, یہ سب مدینے والوں پہ تقسیم ہے. پھر خادمہ کو بلا کر کہا کہ امی جان سے کہو دیکھو ان کا بیٹا اس طرح جائے گا جنت میں, یہ ہے وہ راستہ جنت میں جانے کا. ہاں, کہ کتنا لگایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آج ہمارے لگانے کی بات آتی تو دوستو بزرگوں ہم سوچتے ہیں لگائیں کہ نہ لگائیں, کریں کہ نہ کریں. ارے لوگ زندگیاں لگا رہے, خدا کی قسم زندگیاں لگا رہے, زندگیاں لگا رہے, زندگیاں لگا رہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بنگلے والی مسجد نظام الدین میں, 2003 کی بات ہے,
معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ مسافہ کر رہے ہیں جماعتوں سے، واپسی والوں سے سب سے مسافہ ہو رہا. ایک آدمی آیا، نہ اس کے دونوں ہاتھ نہ دونوں پیر، 4 مہینے لگا رہا. ایک ساتھی کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا، اب ہاتھ تو ہے نہیں، اس نے ایسے سر کیا، حضرت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. اپنے خادم سے احمد مڑی سے میواتی سے کہ احمد اسے جانے نہیں دینا، اسے روک لو. روکا. جب سب فارغ ہو گئے اس کے بعد دسترخوان پہ لے گئے. ہم نے خود دیکھا حضرت جی مولانا صاحب نے اللہ ان کی برکت دے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے بنا بنا کر اس کے منہ میں دیے، پھر اس سے مذاکرہ کیا. پتہ لگا کہ 17 مرتبہ 4 مہینے لگے، 18ویں مرتبہ نکلا ہے. ہاں میرے عزیز دوستو بزرگوں، امت یہاں تک ہے. ہم کماتے کماتے قرضدار بنے، صحابہ لگاتے لگاتے مالدار بنے. دنیا میں جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا پریشان، اور دنیا میں جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا کنگال. یہ مال اللہ نے دیا اللہ کے دین کی محنت کے لیے، یہاں نہیں لگائیں گے، نہ لگنی والی جگہوں پہ لگے گا. اس لیے کہتے ہیں نا، کرنے کے کام نہیں کرو گے، نہ کرنے والے کام تم سے کرائے جائیں گے. اور کرنے والی چیز پر جان و مال نہیں لگے گی تو نہ لگنے والی جگہوں پہ لگے گی. یہ تو لگنی ہے. اسے معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اٹھا اٹھا کر رکھو گے تو سڑے گا، اور خرچ کرو گے تو بڑھے گا. پھر ایک حدیث سنایا کرتے تھے جس کا مفہوم کہ اللہ کے رسول نے فرماتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ خرچ کرتے رہا کرو، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرو. اور معاذ اگر تم خدا کو گن گن کر دو گے تو خدا بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور معاذ اگر بغیر گنے دو گے تو خدا بھی تمہیں بغیر گنے دے گا. لوگ زندگی لگا رہے. ابھی بھاؤ نگر والے 50 لاکھ خرچے کی جماعت کا تقاضا لے کر آئے. کتنے کی جماعت بولو بھائی؟ 50 لاکھ خرچے کی جماعت. ماسٹر ہارون صاحب بیٹھے تھے میوات والے، کہنے لگے حضرت ہماری بھی ایک جماعت ہے جس کے ایک ساتھی کا خرچ 1.5 کروڑ روپیہ ہے. تو حضرت جی مولانا صاحب کہنے لگے ماسٹر ہارون چاند پہ جانے کا ارادہ ہے کیا؟ چاند پہ جاؤں گے؟ تو ماسٹر ہارون نے کہا حضرت اجازت دے تو ہم تو وہاں بھی جانے کو تیار ہیں، آپ اجازت دو، ہم تو تیار بیٹھے. چلو بھائی سمجھ میں نہیں ہم کیا مطلب دیکھو کہ حضرت ہر ساتھی نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک یہ 1.5 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو جانے کا جماعت واپس نہیں آنے کی. ہم لگاتے ہوئے سوچ رہے. ابھی بنگلے والی مسجد میں ایک جماعت ہے حیدرآباد کی، 6 بھائی تھے، اس میں 6 کے 6 نابینا سگے بھائی. کتنے؟ 6 کے 6 نابینا. حافظ اویس ان سے وہ ذمہ دار تھے، ہم ان سے پوچھا ہم نے، بولے ہم بھائیوں کی ترتیب ہے، اس بھائی کے 11 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، میرے 21 بار لگے ہیں، اور ایک بھائی ہمارے اس میں عدنان ہے وہ میرے سے بھی آگے بڑھ گیا، اس کے 27 بار 4 مہینے لگے ہیں. ہاں لوگ زندگی لگا رہے. مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے بنگلے والی مسجد میں، ہمیشہ جائے بیان کے بعد ساتھیوں کو لے کے بیٹھتے تھے. جو چلے والا اسے 4 مہینے 4 مہینے والوں کو بیرون. تو ایک بمبئی کا ساتھی آیا، کہنے لگا حضرت سے حضرت ایک بات تو بتاؤ، میں 6 بار بنگلے والی مسجد میں آیا ہوں اور 6 کے 6 بار آپ مجھے یہیں بیٹھے ملے، آپ نہیں جاتے جماعت میں؟ آپ کیوں نہیں جاتے ہو جماعت میں؟ آپ کو بھی تو جانا چاہیے. کہنے لگا ہاں بیٹے تو صحیح کہہ رہا، بالکل جانا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ اس بنگلے والی مسجد میں آیا تھا 44 سال پہلے، 3 دن لگانے، آج تک میرے 3 دن پورے نہیں ہوئے. کیا نہیں ہوئے؟ 3 دن پورے نہیں ہوئے. بہت اوسر رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک ساتھی سر میں تیل لگا رہا، حضرت واپسی ہے کوئی نصیحت؟ کہنے لگے بیٹے 74 سال پہلے آیا تھا اس بنگلے والی مسجد میں پڑھنے کے لیے، آج میری 94 سال کی عمر ہوگی، میری پڑھائی پوری نہیں ہوئی. ہاں ہم کہتے صاحب چلا 4 مہینہ چلا، ارے تو زندگی لگ جائے، میری ساری زندگی لگ جائے. صحابہ نے ساری زندگی لگائی ہے.
ساری زندگی. ایک مرتبہ میں میاں جی عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھت پہ لے گئے. چل بھائی اٹھ, تھوڑا سا کام کرنا ہے. اوپر چھت پہ جا کے جھاڑو دینے لگے تو برابر سے ایک پلین جا رہا تھا, تو میاں جی جھاڑو دیتے دیتے نگاہ ادھر ہے اور جھاڑو ایسے ایسے دے رہے, بس وہی کہیں کوڑا جو ہے جھاڑو سے لپٹ کے جا رہا بس. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے ایسا مونڈا ہلایا, میاں جی کیا دیکھ رہے اسے؟ ارے میری بات سنو, میری بات مانو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بٹھا کے لے کے جائے گا. تو مولانا میاں جی عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ ایک جماعت بنی ملیشیا کی, ذمہ دار بنے انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی. تو کہ میں گیٹ پہ, پلین کے گیٹ پہ کھڑا ہوا, خوب رو رہا, جانو قطار میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے. تو حضرت جی نے مجھے جھنجھوڑا کہ میاں جی کیا بات, بچے یاد آ رہے, بیوی یاد آ رہی, یا باغ یاد آ رہا؟ تو جو کہ میں نے کہا نا حضرت, نہ بیوی یاد آ رہی, نہ بچے یاد آ رہے, نہ مجھے باغ یاد آ رہا, مجھے تو وہ بات یاد آ رہی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کہ میری بات مان, میری بات سن, اللہ تجھے اس میں بٹھا کر لے جا کے, کہ آج اللہ مجھے بٹھا کے لے کے جا رہا. کہ منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ خاندانی شیعہ ہے جب تک تبلیغ میں نہیں لگے, جب تک تبلیغ میں نہیں لگے. اور جب تبلیغ میں لگے تو اللہ نے کیسا بنایا کہ بقول میاں جی عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ میں جماعت میں حضرت کے ساتھ, جنگل کا علاقہ, سامنے شیر کھڑا, ہماری حالت خراب ہے, ہر ساتھی آپس میں باتیں کر رہے, کیا ہوگا کیسے ہوگا, شیر سامنے کھڑا. کیونکہ منشی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے, شیر کا کان مروڑا, چل بے ہم راستہ بڑھ گئے, ہمیں راستہ دکھائیں. کیونکہ شیر آگے آگے, جماعت پیچھے پیچھے. کیا تھی یہ کہ دعوت میں اتنے چلے کہ انہوں نے آپ کو ایسا قبول کروایا کہ انسان تو انسان, جانور ان کی باتوں کو سنتا تھا, جانور ان کی باتوں کو سنتا تھا. کہ بھوپال کا اجتماع ہو رہا ہے تاج المساجد کے اندر, بارش ہو رہی ہے, مجمع پریشان ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا, کوئی ادھر بھاگ رہا. عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدھیہ پردیش کے امیر نے جا کے کہا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت دعا کیوں نہیں کر دیتے, مجمع کتنا پریشان ہے, دعا کر دو اللہ سے. ارے میرے سے نہیں, جا منشی اللہ دتہ سے کو, وہ دعا کرے گا, اللہ اس کی بات زیادہ مانتا ہے. جا کے کہا تو منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, ارے بھائی عمران کہہ تو رہا ہوں اس اللہ سے, اب وہ نہیں ماننا تو کیا کروں. یوں کہ اتنا کہا, یہ جملہ کا بارش رک گئی, بارش رک گئی. کیا تھی دوستو بزرگوں کہ دعوت میں اتنے چلے, اللہ کا ایسے مقبول ہوئے. کہ 80 کا قافلہ ہے, بنگلور جا رہے ہیں, سولاپور اسٹیشن آ گیا, عصر کی نماز کا وقت ہے. منشی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کا ساتھوں کو, چلو بھائی اترو, وضو کرو, نماز پڑھیں گے عصر کی. کسی نے کہا حضرت 2 منٹ رکے گی گاڑی. کہنے لگا ارے جب تک ہم نہیں کہیں گے ساری دوسری ٹرین نہیں جائے گی. کیسے چلی جائے گی ساری دوسری ٹرین, یہ نہیں جائے گی. ساتھی اترے, وضو کی, نمازیں پڑھے, ڈرائیور سیٹیں بجا رہا, گاڑی نہیں چل رہی. اسٹیشن ماسٹر اٹھ کر آ کے کہنے لگا ڈرائیور سے, بھائی ٹھہر جا, جب تک یہ لوگ نہیں چلیں گے گاڑی نہیں چلے گی. ہاں, کیونکہ ایسے قبول کراؤ اپنے آپ کو محنت میں. ہاں, لیکن کب, اب جیسے بھائی نے کہا نا, انشاءاللہ تبلیغ والوں نے 2 چیزیں آسان کر رکھی, ایک انشاءاللہ, دوسرے دعا میں یاد رکھنا, ہول سیل. ہاں بھائی جماعت میں جا کر کہا انشاءاللہ, ابھی جماعت جاری, اجی بس امیر صاحب دعا کرتے تہجد میں میرے لیے رو کر. اچھا, ٹھنڈے پانی میں وضو امیر صاحب کریں, نفل امیر صاحب پڑھے, رو کر دعا امیر صاحب مانگے تیرے لیے. تو کیا کرے کہ تو چادر لے کے پڑھ کے سوتا رہو, تو سوتا رہو. سونے کا ٹائم نہیں, جاگنے کا ٹائم ہے. نہیں تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ باطل ہمارے گھروں پہ کھوکھلا کرے گا, باطل ہمارے گھروں میں گھسے گا, اور گھس رہا ہے. حد مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں لوگ. دوستو بزرگوں, اسلام چھوڑ کر بھاگ رہے, اور دوستو بزرگوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہاں, کیا ہوگا دوستو بزرگوں. ارے اس محنت نے تو کیسوں کی زندگیاں بدلی ہے, کیسوں کو بدلا ہے. کیونکہ ایسوں کو بدلا میرے دوستو بزرگوں, آپ چل کے تو دیکھو, کر کے تو دیکھو. اللہ اکبر. میں نے رات بھی کہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بنگلے والی مسجد کے بعد شراب پیتا تھا. جہاز نظامی ہوٹل ہے نا, اس زمانے میں تو ہوٹل تھا نہیں, وہاں پڑا رہتا تھا, شراب پیا کرتا تھا. تو ایک دن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر ہوئی, تو آپ نے اس زمانے کے 5 بڑے اکابرین کو جمع کیا.
مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان سے بڑا عالم آج تک تبلیغ میں نہیں لگا۔ میاں جی موسیٰ، میاں جی کمرو اور میاں جی ایک اور تھے، میاں جی محراب صاحب، ان پانچوں کو بلایا، پانچوں کو بلا کر کہا حضرت نے کہ ہم سب کو دعوت دیتے، اس آدمی کو کبھی دعوت نہیں دی۔ ان میں ایک بزرگ تھے میاں جی کمرو، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے قیمتی آدمی تھے، 32 بار ان کے پیدل 4 مہینے لگے اور 619 بار انہیں حضور کی بشارت ہوئی۔ مفتی صاحب بولے اچھی بات ہے، چلو گئے اس کے پاس، وہ بیٹھا تھا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خالی اس سے اتنی بات کہی، زیادہ بات نہیں، صرف اتنی بات، دیکھ بھائی ہماری ایک 3 دن کی جماعت میوات جاری، تو ہمارے ساتھ چل۔ وہ کہنے لگا حضرت تمنا میری بھی ایک خواہش مند میں بھی ہوں کہ راہ خدا بندی میں نکلوں، کیا کروں، لیکن شراب کا عادی ہوں، شراب کا عاشق ہوں، شراب میری معشوق ہے، میں سارے کام کر سکتا ہوں لیکن شراب کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا، ہاں اگر آپ مجھے وہاں پینے کی اجازت دو تو میں چلنے سے منع نہیں کر سکتا۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مفتی زین العابدین صاحب کی طرف دیکھ کے کہا بولو مفتی صاحب تمہارا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ تھی ہمارے بڑوں کی فراست کہ ہر قدم پر مشورہ، ہر بات میں مشورہ، ہر اعتبار سے مشورہ۔ مفتی صاحب بولے گنجائش ہے کیا کہ اسے ساتھ لے جاتے ہیں، مسجد سے باہر کسی میدان میں گڈھا کھودیں گے، وہاں اس کی بوتلیں چھپا دیں گے، اگر اسے طلب لگی بھیج دیں گے، لیکن اسے لے کے جائیں گے، لے بھائی اپنی طلب پوری کر، ہم پھر آئیں گے، پھر تجھے لے کے جائیں گے۔ اب لے گئے اسے، نو جماعت گئی میوات، دن بھر کی محنت، شام کو عشاء کے نماز پڑھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانے وانے سے فارغ ہو کے مولانا رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی محراب میں بیٹھ گئے اور دعا مانگ رہے۔ اب یہ پیچھے بیٹھ گیا، کون بیٹھا بھائی پیچھے؟ شرابی، اسے لگی طراب کی طلب، شراب کہاں ہے؟ بولے امیر صاحب کے پاس ہے۔ امیر صاحب کہاں ہے؟ بولے مصلی پہ ہے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا میں روتے روتے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جو میرے پیچھے آدمی بیٹھا نا یہ بہت بہترین آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، عمل کا خراب ہے، بس آدمی خراب نہیں ہے، عمل جو کرتا وہ خراب ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے اس کے عمل سے پاک کر دے۔ خوب مانگا، فرمایا دوستو کو 1.25 گھنٹہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی۔ جیسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں سے فارغ ہونے کا چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس نے حضرت کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، کیا کہا حضرت کب سے بیٹھا ہوں انتظار شوق میں، میری شراب کی بوتلیں دو نا، مجھے طلب لگی۔ اچھی بات ہے، اٹھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب کو ساتھ لیا، مسجد سے باہر نکلے، میدان میں پہنچے، بولے اس گڈھے میں نکال لے، اپنی طلب پوری کر، ہم بعد میں آئیں گے۔ بولے نہیں رکو حضرت، گڈھا کھودا، 6 بوتلیں تھی، ایک ایک بوتل لیتا رہا، ایسے پھینکتا رہا، پھوڑتا رہا، لیتا رہا، پھوڑتا رہا، 6 کے 6 بوتلیں پھوڑ کر کہنے لگا حضرت مجھ سے بڑا پاپی گنہگار اللہ کا نافرمان کون ہوگا اس زمین پر، آپ 1.25 گھنٹہ صرف اللہ سے میری ہدایت کی دعا کر رہے، اور میں شراب پیوں، بس آج نیت کر لی کبھی شراب کے ہاتھ نہیں لگانے کا۔ 10 سال اس نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، 28 سال مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ متھرا سے کلکتہ تک پیدل لگوایا، 464 مرتبہ اسے حضور کی بشارت ہوئی، 1088 لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے۔ بالکل بنگلے والی مسجد نظام کے پیچھے قبرستان ہے، قبرستان میں محراب کے بائیں طرف اس کی قبر بنی ہے، اور ملا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا پتھر لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس محنت نے ایسے زندگیوں کو پلٹا ہے کہ راتوں کو لوٹنے والے آج راتوں کو رونے والے بنے، لیکن کب بنے دوستو بزرگوں؟ جب وہ نکلے، انہوں نے کچھ لگایا، اپنے آپ کو کھپایا، بقول ہمارے حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آج ہم اپنے آپ کو چرا رہے ہیں، اور صحابہ نے اپنے آپ کو جھونکا تھا کہ چراؤ مت، جھونک دو۔ پھر کہتے تھے یہ جو باہر چمن میں آئی ہے یہ پود صحابہ کی لگائی ہوئی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے موقع دیا ہے، ہر ایک کے پاس موقع ہے، کب تک؟ موت سے پہلے،
हर एक के पास मौका है। मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, दोस्तों को कुछ पता नहीं है, लेकिन आएगी जरूर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? कौन कौन मानता है इस बात को आएगी भाई? अच्छा, कौन कौन कहता है 4 महीने लगाने से जिंदगी बदलती है भाई? कौन कौन कहता है इस बात को? बस इतने ही है, इतने कहते बदलती है। अब ये हाथ जो है कदम में कैसे बदलेंगे भाई? कि हाथ तो उठवाना नहीं चाहिए हमारे काम में। मोहब्बतुल्लाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे काम में हाथ नहीं उठाना है, हमारे हाथ में कदम उठाना है। हमारे काम में कदम उठाना है, हम तो कदम उठाए। क्या उठाए भाई? इसलिए कहते आज से अभी से नगद यहीं से, आज से अभी से नगद यहीं से। कितना? अरे कितना लगाएंगे भाई? अरे जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आई। 4 महीने, मरने से पहले मरने के बाद? बोलो भाई जोर से। अच्छा, मरने से पहले कब है? अच्छा, एक काम करेंगे, आज इदरीस भाई जो है खड़े होके हम सबकी मरने की तारीख लिखेंगे। 4 महीने की तारीख नहीं लिखेंगे, 4 महीने नहीं लिखे, बल्कि क्या लिखेंगे? बताओ भाई, कौन कौन किस किस तारीख में मरेगा? है कुछ पता भाई? है कुछ पता? अच्छा, अल्लाह के हरूफ कितने हैं भाई? अल्लाह कितने हरफों से बनता? बोले 4। मोहम्मद के हरूफ? बोले 4। अहमद के हरूफ? के वो भी 4। जन्नत के हरूफ? के वो भी 4। क़यामत के हरूफ? के वो भी 4। आसमानी किताबें? के वो भी 4। मुकर्रर फरिश्ते? के वो भी 4। इमाम? वो भी 4। खुलफाए राशिदीन? वो भी 4। दिशाएं? बोले वो भी 4। और खाट के पाए? के वो भी 4। और उसको ले जाने वाले? वो भी 4। और जिंदगी बनाने के लिए महीने? बोलो भाई जोर से। 4। कौन कौन तैयार? इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह।